وہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انگوٹھے پر رکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ اصلی مال اصلی سکہ ہے یا نقلی ہے، چاندی کا، سونے کا یا اسٹیل اور لوہے کا، ملاوٹ ہے اس میں یا کہ خالص ہے؟ کہتے ہیں صرف ایسے انگوٹھے پر رکھ کر کے بتا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا تو اتنا تیز و ترار ہے، لیکن آگے وما یحسن ان یصلی، لیکن دین کی باری آتی تو اچھی طرح سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتا اس کو۔ دنیا کے معاملات میں تو اتنا علم رکھتا ہے تیز و ترار، اور دین کا معاملہ آ گیا آخرت کا تو کہتے وما یحسن ان یصلی، دین سیکھنے میں اتنی لاپرواہی کیا اور اتنی جہالت اور غفلت سے کام لیا کہ وما یحسن ان یصلی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح معلوم ہے۔ اللہ تعالی دوسری آیت ہے 27واں پارہ سورہ نجم آیت نمبر 29 اور 30، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، اللہ اکبر، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ اکبر۔ آیت اگر قرآن کو دیکھیں اور اس آیتوں پر نگاہ ڈالیں تو معلوم یہ نہیں پڑتا کہ ہاں اس زمانے کے جاہلوں کے لیے، آج دین سیکھنے میں جو لاپرواہی کرے معلوم پڑتا آج ہی آیت نازل ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، ہمارے نبی جو ہماری یاد و فرما برداری سے منہ پھیر چکا ہے، آپ بھی اس کو خلی بلی کر دیں، اس سے بھی آپ اعراض کریں۔ نہیں سننے کے لیے تیار تو کیا کریں گے؟ آپ نے پیغام پہنچایا، سالہ سال اس کے پیچھے محنت کی، نہیں سنتا تو چھوڑ دیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ اکبر۔ آج آپ سمجھا کے دیکھ لیں اپنی مارکیٹ میں، آپ اپنے کسی بھائی کہ بھائی بیٹی بھائی ذرا صحیح آپ کا جو لڑکا ہے نا بڑا تیز و ترلار لگ رہا ہے، ذرا اس کو حافظ بنا دیتے یا عالم بنا دیتے، پھر ذرا دیکھیں ان کا گرم ہونا۔ اتنی تعویلیں کریں گے کہ صاحب بات نہیں قبول کرے گا، ممکن ہے آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں، اتنی اپنی ضروریات بیان کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا سن لو وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، آخرت سے لاپرواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے منہ موڑ لیں، کیوں بھائی؟ ذرا غور سے سنیے گا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے اس سے اعراض کریں، یہ دنیا دار بن چکا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ دنیا دار بن گیا ہے، یہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے، ہر وہ قدم اٹھاتا ہے، ہر وہ راہ اختیار کرتا ہے جس سے اس کو دنیاوی فائدہ حاصل ہو، اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ عیش کی زندگی گزرے اس کے بعد آنے والی کون جانتا ہے کیسے گزرے گی۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے سننے کے لائق، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ اکبر۔ انہوں نے ساری زندگی سیکھا ہی یہی ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ دنیا ہی کمانے کا طریقہ سیکھا ہے زندگی پر۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اے ہمارے نبی اس کی غلطی کہاں سے ہے؟ یہ مسٹیک کہاں سے پیدا ہوئی اس میں؟ یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ آج کی نہیں ہے، آج یہ دین پر نہیں آ رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کر رہا ہے، 24 گھنٹے کس میں گزار رہا ہے؟ دنیا ہی میں کو سب کچھ سمجھ کر کے دنیا کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے، آخرت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ غور سے سنیں، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس نے جو ساری زندگی علم ہی سیکھا ہے تو یہی تو سیکھا ہے بیچارہ دنیا کمانا، نیکی کمانا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، بزنس کرنا سیکھا ہے، مال کمانا سیکھا ہے، تجارت اور کاروبار کرنا سیکھا ہے، اس نے جنت خریدنا اللہ تعالی سے نہیں سیکھا۔
اس نے ساری چیزیں سیکھی ہیں لیکن اپنے رب کو راضی کرنے والا علم ہی کبھی نہیں سیکھا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، اس نے جو کچھ سیکھا ہے وہ سب دنیا ہی کے لیے تو سیکھا ہے. تو انسان کا جس کا علم ہوگا، ڈاکٹر ہے تو وہ آ کے تقریر تو نہیں کرے گا، بزنس مین ہے تو وہ جا کر کے امامت تو نہیں کرے گا، سمجھ گئے نا. کاروباری ہے اوقاف ملازمت کے لیے نہیں جائے گا، ڈاکٹر کا دوا خانہ کھولے گا، تاجر جو ہے اپنا بیچارہ دکان و کاروبار پھیلائے گا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انسان نے جو سیکھا ہے اسی کے مطابق عمل کرے گا. ٹیکسی ڈرائیور کبھی نہیں سوچتا بیچارہ کہ ہم بزنس کریں، کیوں؟ اس نے ڈرائیورنگ سیکھا ہی اسی لیے کہ دبئی میں ٹیکسی چلائی. کیا خیال ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کے علم سے. ذالک مبلغہم من العلم، اس نے جو کچھ سیکھا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. نبی کی محبت نہیں سیکھا، دین کی محبت نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا علم نہیں سیکھا، جنت تک پہنچانے والی راہوں کو نہیں سیکھا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے علم کو نہیں سیکھا. ساری چیزوں میں لاپرواہی کی. تو اس کے ماں باپ نے جو سکھایا وہی وہ چاہتا ہے، اپنے علم کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے. بڑی اہم آیت ہے. اللہ اکبر. یہ دو آیتیں ہیں. 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 29 اور 30. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مبلغ علم، یعنی اس کے سارے علم کا خلاصہ یہی ہے. اس نے جو کچھ سیکھا ہے وہ صرف دنیا کمانا سیکھا ہے. مبلغ علم. ایک دعا ہم آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں. صرف دنیا ہی تک کسی کا علم محدود رہ جائے. آگے بات سمجھ میں نا؟ مبلغ علم یعنی صرف دنیا ہی کے لیے سارا علم رہ جائے، آخرت کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی علم ہی نہ ہو. یہ ایسی بدترین چیز ہے. جو سیکھیں صرف دنیا کے لیے سیکھیں، جو سیکھیں دنیا کمانے کے لیے سیکھیں، جو سیکھیں کاروبار بڑھانے کا سیکھیں، خود بھی سیکھے اولاد کو بھی سکھلائے. اللہ اکبر. نہ خود دین سیکھے نہ اولاد کو دین سکھائے. سارا علم کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے. نبی علیہ السلام اسی چیز سے پناہ مانگتے تھے کہ صرف ساری بھاگ دور سارا علم کس کے لیے رہ جائے؟ دنیا کے لیے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیک. یہ دعا ہمیشہ رمضان میں تراویح میں پڑھی جاتی ہے، یاد کر لیں. بڑی پیاری دعا ہے ترمذی کی. نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ساری بات مکمل ہونے کے بعد اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک یہ دعا نہ سب کو پڑھ کے سنا دیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آگے بات سمجھ میں. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اے اللہ اپنی خشیت اور خوف اتنا دے دے جو تیری نافرمانی کرنے سے مجھے روک دے. اللہ اکبر. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اور اے اللہ اپنی اطاعت، اتنی اطاعت ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. یہ دعا یاد کر لو. ہاں پھر آگے اور دعا ہے لیکن ابھی اتنا بتانا چاہتا تھا. آپ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اللہ دنیاوی کتنی مصیبتیں آئے لیکن دین کی کوئی مصیبت نازل نہ کرنا.
دنیا کی مصیبت برداشت